حملہ کیا، لوگ ان کو متہم کرنے لگے۔ یہ حوثی باغیوں نے کیا 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 تھا؟ ایک سنی گاؤں میں گئے، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، ایک سنی گاؤں میں گئے، آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے، سب گھر کے باہر آ جاؤ، گئے آدھے ایک گھنٹے کے بعد واپس آئے، کہا ٹھیک ٹھاک ہے، سب نکل گئے۔ سنی لوگ جب اپنے گھر میں واپس گئے، بم فٹ کیا گیا تھا، ریموٹ کنٹرول سے پورے گاؤں کو اڑا دیا گیا۔ یہ ایک واقعہ بتا رہا ہوں، ایسی بے مروتی اور بے رحمانہ انداز میں سنیوں کا قتل عراق میں، ایران میں، شام میں انتہائی عام ہو چکا ہے۔ آپ اور ہم بے حسی کا شکار ہیں۔ ہمارا میڈیا اس سچ کو پہنچاتا ہی نہیں ہے، دنیا کا میڈیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سعودی عرب کی اسلامی خدمات ہیں، اس کی وجہ سے وہ کھٹکتا ہے دنیا کی نگاہوں میں، عالم کفر میں، باطل پرستوں کی نگاہ میں، لہذا اس کے دینی کام کو، دعوتی کام کو روکنا چاہتے ہیں۔ اب امریکہ، یورپ اور اسرائیل کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو سلفی دین ہے یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، سنی لوگ ہمارے لیے خطرہ ہے، ان کے پاس اصلی دین ہے، تو ہمارے لیے کون سا دین موافقت کرتا ہے، سوٹ کرتا ہے، جو ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، تو وہ روافظ کا دین ہے۔ اثنا عشری کی شکل میں ایران کی حکومت قائم ہے، اس کے موافقین حزب اللہ کی شکل میں لبنان میں موجود ہیں، بشار الاسد جو نصیری عقیدے کا ہے، جو انتہائی غالی شیعہ ہے اور سنیوں کو قتل کرنا جائز سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے حضرت علی کے اندر اللہ آ گیا تھا، اس نے ابھی وہ پتہ نہیں کہاں تک صحیح خبریں کہ قرآن میں بھی کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ شام میں 95% مسلم سنیوں کی تعداد ہے اور باقی 5% میں شیعہ نصیری سب شامل ہیں۔ حکومت ان کی ہے۔ جب وہ حکومت جب گرنے لگی، ایران نے ساتھ دیا، اور جب شام میں ایسا ہوا کہ سنیوں کی حکومت کا ایسا مرحلہ آیا کہ سنیوں کو طاقت مل جائے گی اور بشار اسد کو ہٹا کر سنیوں کا غلبہ ہو جائے گا، تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی گئی جس کے ذریعے سے سنیوں کو توڑا گیا۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب سنی لوگ غلبہ پا رہے تھے، داعش کو شام میں گھسایا گیا۔ شام میں گھسنے کے بعد داعش نے بشار الاسد سے پیکٹ کیا، بار بار مسلمانوں کو دھمکی دی، مسلمانوں پر حملے کیے، سنیوں کے قتل عام کیا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسلامی خلافت کا یہ ڈھب نہیں ہوتا۔ سلمان صاحب تو میں پوچھ رہا تھا کہ سعودی عرب نے جو عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لیا، فلسطینیوں کی سب سے زیادہ مدد کی، شام میں جو مدد کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ داعش ان کی پروردہ ہے؟ داعش کے لوگ سعودی عرب کی مسجدوں میں بم دھماکے کر رہے ہیں۔ جو مسجد میں بم دھماکہ کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کسی سے پوچھئے۔ اور کوئی اہل حدیث یا سلفی ایسا کر سکتا ہے؟ تصور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ عام حالات میں کوئی اہل حدیث کسی بے گناہ کو قتل کر ہی نہیں سکتا۔ لکھ لیں محکمے والے، اگر کوئی اس طرح قتل کرنے کو جائز سمجھتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کو ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال المسلم فی فسحۃ من دینہ۔ بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اپنے دین کے سلسلے میں مسلسل کشادگی میں رہتا ہے، ما لم یصب دمن حراما، جب تک وہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے، کسی کو حرام جائز ناجائز طریقے سے قتل نہ کرے۔ قتل کر دیا تو اس کا دین صحیح نہیں رہا۔ اب اس میں مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی کو بھی جو بے گناہ ہے، عام آدمی ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو آپ بار بار سنتے ہیں، وشو ہندو پریشد کے لیڈران بھی اس آیت کی تعریف کرتے تھے، كتبنا على بني اسرائيل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، کہ جس نے ایک بھی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے قتل کیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ بے گناہ کو مار رہا ہے، اس کا مطلب اس کو مارا ہے تو اس کو بھی مار سکتا تھا، اس کو بھی مار سکتا تھا۔ سارے انسانوں کا قاتل ہے ایک بے گناہ کو مارنے والا، اور جس نے ایک کی جان بچا لی یا اس کی جان زندہ کر دیا، مطلب اس کی جان بچا لی، اس نے گویا ساری انسانیت کو حیات بخش دی۔ ہم اہل حدیث قرآن و حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت اور ایسی بہت ساری حدیثیں اور آیتیں ہمارے لیے دلیل ہیں جو کسی مسلمان اور غیر مسلم کو تماشا بھی ناجائز طریقے سے مارنے کو حرام قرار دیتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ داعش جو پیرس میں حملہ کرتی ہے، 130-140 سے زیادہ لوگ مر گئے، اور اس کے بعد یہ ہنگامہ مچ گیا اور یہ الزام تراشیاں تیز ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس لیے ہوا تھا کہ پھر سے سنیوں کو غلبہ ملنے والا تھا شام میں، پھر سے مسلمانوں کے کایا پلٹ ہو رہی تھی، امریکی محاذ اور اسرائیلی محاذ کے لوگ کمزور ہو رہے تھے،
تو ایک حملہ کروایا گیا پیرس میں. کس نے بھائی؟ داعش نے کیا. کیسے پتا چلا؟ کہ ذمہ داری قبول کر لی. کہاں سے پتا چلا؟ انہوں نے ہم کو جو ہے نیٹ کے ذریعے سے یہ بات بتائی. یہ بھی ایک سوال ہے کہ داعش ایک چھوٹی سی تنظیم ہے, یہ پیدا ہوتی ہے, اچانک اس کے پاس اتنے بڑے بڑے مہلک ہتھیار آ گئے کہاں سے؟ داعش کے پاس ہتھیاروں کے کارخانے ہیں, فیکٹریاں ہیں, اس کے پاس ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں نام لیتے ہیں, ترکی نے دے دیا اور وہ دے رہے ہیں. ترکی اور شام یا فلاں قطر وغیرہ دے, ترکی اور قطر نے شروع میں اس کو فنڈنگ کی ہے. یہ اس میں وثیقہ ایک اس کی تصویر دی ہوئی ہے, دستاویز ہے. قطر کے لیٹر پیڈ پر حکومت کے اور اسٹیٹ آف قطر کے شروع میں فنڈنگ کی ہے. سعودی عرب نے نہیں کی, اہل حدیثوں نے نہیں کی. ہمارے سلمان حسینی صاحب نے اس کو مبارکباد دی. یہ لکھا کہ آپ امیر المومنین ہیں, آپ کے خطبات کو میں سنتا رہا ہوں, جمعہ کے خطبے کو سنا ہے, اور آپ سے پہلے خبریں دیکھتا رہا, اس سے پہلے القاعدہ کی بھی دیکھتا رہا, اور میں نے آپ کے خطبے کو بہت پسند کیا. آپ کے تعلق سے آپ کو سچے عقیدے والا مانتا ہوں. آپ کو یہ ان کے خط میں موجود ہے, میرے پاس وہ خط کی کاپی موجود ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلفی ہیں, مسلم دشمن ہیں, لوگوں کو کافر قرار دینے والے ہیں. یہ سوالات, وقت شاید زیادہ نہ بچا ہو میرے پاس, یہ سوالات اس پر غور کیجئے کہ داعش کے پاس ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں. جب داعش شروع میں اچانک رونما ہوئی نوری المالکی کے زمانے میں 2013 کے بعد, تو عراق میں جیسے ہی اس نے دخول کیا تو عراق کے کئی بڑے بڑے شہروں میں داعش کی فوج جب داخل ہوئی تو عراقی سرکاری فوج, جس کے ساتھ ایران کی فوج بھی ہے, امریکہ بھی ہے, انہوں نے سب کچھ ہتھیار چھوڑ کر شہر خالی کر دیا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اتنی بڑی حکومت, اتنی بڑی ہو گئی طاقت داعش کہ امریکہ ڈرتا ہے اس سے. یہ تو ہنسی مذاق کی بات ہے. مذاق کی بات ہے کہ جو امریکہ مسلم حکومتوں کو خاطر میں نہیں لاتا, پاکستان کو, افغانستان کو, وہ ایک غیر معروف تنظیم سے جس کی طاقت اور جس کی حیثیت کچھ بھی نہیں, اس سے ڈرتا ہے. نہیں, اس نے اس کو پالا پوسا, بڑھایا ہے, خطرہ بنایا ہے, جیسے صدام حسین کے ناموجود ہتھیاروں کو خطرہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. داعش کی بھی کوئی وقت نہیں ہے, یہ تو ان کے ہی پالے پوسے ہوئے ایجنٹ ہیں. ابو بکر البغدادی کے تعلق سے یہ خبریں بھی آ چکی کہ وہ خود بھی یہودی ہے, اگر یہودی نہیں ہے تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اسرائیلی اور موسد کے لوگوں کے ساتھ اس کی تصویر بھی آ چکی ہے. تو ان کے پاس ہتھیار جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا امریکہ, عراقی فوج نے خالی کر دیا شہر خالی کر دیا. اچھا, آسان بات ہے کہ حکومت کی ایک فوج, آج اگر ہندوستان کی کوئی فوج ہو, حکومت ہو, فرض کیجئے شہر اورنگ آباد میں اس کا قبضہ ہے, جگہ جگہ ناکہ بندی ہے, اس کے ٹینک ہیں, توپ ہے, ہتھیار ہیں, ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے. ایک کوئی گروپ کہیں سے آئے اور یہ فوج پورا اورنگ آباد شہر چھوڑ کے خالی کر کے چلی جائے, کیا مطلب ہے؟ یہ ان کو دیا گیا ہے, ان کو دیا گیا ہے. یہ لو ہتھیار. امریکی جہازوں نے, یہ بھی خبریں آئی تھی, امریکی جہازوں نے حکومتی سطح کے فوجیوں کو مدد کرنے کے بہانے ہتھیاروں کا ذخیرہ جو ہے ہوائی جہاز سے گرایا اور کہا کہ غلطی سے داعش والوں کے ہاتھ میں چلا گیا. یہ خبریں غائب ہو جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی خبریں شروع میں آئی تھی. یہ ہتھیار کہاں سے آئے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو دینے والی, ہتھیاروں کو دینے والی عالمی طاقتیں ہی ہیں. پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس؟ اس پہ ہمارے مراٹھی اخبار اور دوسرے لوگ لکھ رہے ہیں کہ ترکی اور فلاں اور پیٹرول کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, کہ شام اور عراق کے جن علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے اس میں تیل کے, پیٹرول کے بڑے بڑے کنویں ہیں, اس کو یہ حاصل کر کے لوگوں میں اسمگل کر کے بھیج رہے ہیں. آج کی دنیا میں یہ آسان ہے کہ راستوں پر کوئی شخص جو ہے جھوٹے طریقے سے برامیل تیل, بڑے بڑے ٹینک اور تیل کے پہنچا دے اور دنیا کے نظر میں نہ آئے, ناکہ بندی نہ ہو. فلسطین کے علاقے میں پوری غزہ کی بستی کے اس طرح سے ناکہ بندی اور جیل بنا دیا گیا ہے کہ وہاں اگر کوئی شخص ایک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے اس حد سے باہر تو نہیں جا سکتا, ایک ڈاکٹر اندر نہیں جا سکتا یہودیوں کی اجازت کے بغیر. اور داعش کے تیل روزانہ لاکھوں بیرل پیٹرول ایسے ہی چلے جا رہے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ترکی چلے جا رہے ہیں, فلاں اور فلاں ملک چلے جا رہے ہیں. جی نہیں صاحب, اسے امریکہ اور یورپ والے ہی فنڈنگ کر رہے ہیں, اور وہی لوگ اس کا تیل خرید رہے ہیں, تیل کو حاصل کر رہے ہیں, انہی کے یہ اعلی کار ہیں. ان کے پاس اس کے علاوہ میڈیا کی طاقت اچانک بہت اچھی آ گئی. مسلمانوں کے پاس میڈیا, ٹی وی چینلز اور وہ طاقتیں نہیں ہیں جو کل پیدا ہونے والی تنظیم اچانک سامنے آتی ہے
اور اس کے پاس ایسی ویب سائٹس اور ایسے چینلز اور ایسے اخبارات ہیں، بڑے بڑی تعداد میں اخبارات بھی، رسالے اور جریدے نکل رہے ہیں، وہ چھاپنے لگے، اور ہمارے نوجوان اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ نوجوان جو ہے ہندوستان سے اور فلاں جگہ سے اور فلاں جگہ سے، انہوں نے نیٹ پہ دیا، انٹرنیٹ پہ دیا کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، ہماری تنظیمیں اور شاخیں ہیں۔ ہمارے یہاں کا نوجوان جوش میں آیا اور کہا کہ میں بھی آپ کا ممبر بننا چاہتا ہوں نیٹ پہ۔ ان کو پتہ نہیں ہے جھوٹ کتنا بولا جاتا ہے، یہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ چند بے وقوف قسم کے جو تحریکی لوگ ہیں وہی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ داعش کو بنانے والا جو پورا گروپ ہے، اگر میں بیان کروں تو اس میں سے بہت سے لوگ ابھی پوچھیں گے کہ کہاں سے لائے مولانا۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، میں ایک تو لے کے آیا ہوں، اور یہ چیزیں، اس میں جو چیزیں درج ہے یہ تاریخی حوالوں کے ساتھ نیٹ کی چیزیں زیادہ ہیں، اخبارات کی کئی چیزیں ہیں، کتابوں کی چیزیں، کہ اس میں ایران، ابھی میں نے ایک دو قول پڑھا کہ امریکہ، موساد یعنی اسرائیل، ایران، بشار الاسد، اخوان المسلمین، حوثی، یہ سب لوگ شریک ہیں، سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور پھر بدنام کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں، ہمارے سلمان صاحب نے کہا کہ ایران اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ اس میں میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ ایمن الظواہری نے جب ابو مصعب کو خط لکھا تو یہ کہا کہ ہمارے القاعدہ کے تقریباً 100 قائدین، 100 کام کرنے والے کارکنان ایران کی پناہ میں ہیں، ایران میں ہیں، لہٰذا تم ایرانیوں اور شیعوں پر حملہ کر کے ہمارے ان 100 لوگوں کو قربان مت کرو۔ یہ میری کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ ایران میں ان کے لوگوں کو پناہ مل رہی ہے، مدد مل رہی ہے، آسرا مل رہا ہے، ٹریننگ مل رہی ہے، سعودی عرب مددگار، میڈیا کہتا ہے سعودی عرب۔ کیا میڈیا آپ کو وہی دکھانا چاہتا ہے جو حقیقت ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عالمی طاقتیں سچائی کو سچائی نہیں جانتی۔ دو پیمانے تو ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلق سے خبر الگ انداز کی ہوتی ہے، دوسروں کے تعلق سے الگ انداز کی، لیکن یہی میڈیا اگر کوئی بات کہتا ہے کہ یہ سلفی وہابی اور فلاں کا کام ہے، ہم ایمان لے آتے ہیں، ایجیٹیشن کرتے ہیں، ہمارے پولیس والے اور محکمے والے فوراً اس پر کارروائی کرنے لگتے ہیں کہ بھئی سلفیوں کو چیک کیا جائے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم خوفزدہ نہیں ہیں، کہ اس لیے کہ سچائی سچائی ہوتی ہے۔ ہم امن کے پیغمبر ہیں، امن کی دعوت دینے والے ہیں، اسلام، سچے اسلام کے علمبردار ہیں۔ داعش، ابھی آپ خطاب سنیں گے، میرے پاس یہ کاغذ میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پورا پیش نہیں کر پاؤں گا۔ اصول بتایا ہے کہ سلفی اصول میں اور داعش کے اصولوں میں کیا فرق ہے، 30 سے زیادہ فرق بتایا علماء نے، 30 سے زیادہ۔ داعش کے تعلق سے عرب علماء یا اہل سنت کے تمام علماء، دنیا کے تمام اہل حدیث، نوٹ کیجئے میرا یہ جملہ، دنیا کے تمام اہل حدیث علماء اور ذمہ داران داعش کو دہشت گرد مانتے ہیں، اسلام کے خلاف مانتے ہیں، اسلام کے خلاف سازش قرار دیتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ مانتے ہیں۔ تمام دنیا کے علماء اہل حدیث کہہ رہا ہوں، دنیا کے، صرف ہندوستان کے نہیں، پوری عرب دنیا میں اٹھا کے دیکھیے کہ داعش کے بارے میں اہل حدیث اور وہابی علماء کا کیا کہنا ہے۔ تو کہتے ہیں صاف صاف کہ داعش یہ دوسروں کی پیداوار ہے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، یہ نام جن کا لیتی ہے حقیقت میں وہ صحیح حقیقت ہے ہی نہیں۔ داعش کے اصول ضابطے کیا ہیں؟ اگر اس کو غور کیا جائے تو یہ کوئی نئی فکر لے کر نہیں آئے، اسلامی تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، ہر عقیدے اور فکر کی مثال آپ کو ماضی کے باطل میں ضرور ملے گی۔ تو تمام علماء عرب جو ان کو قریب سے جانتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، جن کے لڑکے اس میں پریشان ہوئے ہیں، ان کے سازش کا شکار ہوئے ہیں، ہمارے بھی ہندوستان کے کچھ لوگ گئے تھے جو واپس آئے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم غلط سمجھ کر گئے تھے، ہم نے سمجھا تھا کہ وہ اسلام کے سپاہی ہیں، لیکن وہ تو اسلام کے سپاہی نہیں ہیں، وہ مسلمان عورتوں کو جلا دیتے ہیں، عورتوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، مردوں کو، بچوں کو جلا دیتے ہیں، گھروں کو جلاتے ہیں، جبکہ اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں اور سنیوں کو مار رہے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کیوں، تو کہا کہ یہ مرتد ہیں، کافروں سے لڑنے سے پہلے مرتدین کو مارنا چاہیے۔ یہ فرانس میں جا کے حملہ کرتے ہیں، اسرائیل میں نہیں کرتے۔ پہلی بات تو اس نے، داعش نے کیا، یہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے یہ بات، یہ ایک سازش کے تحت پورا شریعت رچا گیا، سازش رچی گئی کہ مسلمان اور اسلام کو بدنام کیا جائے، اور شام پر اس کے بدلے میں فرانس کی جانب سے حملہ کیا جائے، اور یہ حملہ داعش کے نام پہ کیا جا رہا ہے، لیکن سنیوں اور شہریوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، قتل عام مچایا گیا ہے۔
ملی جوڑ چل رہی ہے عالمی طاقتوں. تو میں عرض کر رہا تھا بات کے آخری حصے پہ آؤں کہ کچھ اصول اگر ان کو میں بیان کروں تو کافی وقت درکار ہے. موٹی موٹی دو چار باتیں. میں نے کہا کہ سلفیوں اور داعش کے اصول ضابطے میں 30 سے زیادہ فرق بتایا ہے علماء نے, اور بھی لوگوں نے لکھا ہے, یہ میرے پاس جو موجود ہے اس میں دو تین موٹی موٹی باتیں کہ آپ داعش کو دیکھیں گے. عام طور سے عرب علماء, اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ داعش اصل میں خارجی فکر کی حامل ہے, شیعوں سے قربت رکھتی ہے, روافض سے, اور خارجی فکر کے حامل ہیں. خارجی اصول ضابطے کیا تھے؟ خارجیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ہی پیدا ہوئی تھی, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے نکلنے کی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں. اس کتاب میں شروع میں ایک باب ہی ہے, کئی حدیثیں نقل کی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص زمانے کے خارجی نہیں ہوں گے, بلکہ بتدریج مختلف ادوار میں خارجی پیدا ہوتے رہیں گے, یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا اور مسلمانوں کے خلاف لڑے گا. خارجیوں کا یہ. مجھے صرف 5 منٹ کی حد ملی ہے, جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی کافی وقت ہے. تو خوارج جو ہے ان کو پیدا ہوتے رہیں گے. پھر میں عربی اور حدیثیں پیش نہیں کر پاؤں گا. اختصار کے ساتھ احادیث صحیحہ میں جو خوارج کی صفات بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو اہل اسلام کو ماریں گے, قتل کریں گے, اور اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے. یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان, بخاری مسلم کی حدیث میں. قوم ایسی آئے گی یہ کام کرے گی. تو اہل اسلام کو مارنا, دیکھیے یہ کس کو مار رہے ہیں, داعش کس کو مار رہے ہیں اور کسے چھوڑ رہے ہیں. ان کے بارے میں ایک صفت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحاء الاسنان کے حدثاء الاسنان و صفحاء الاحلام, کہ یہ لوگ کم عمر لوگ ہوں گے, نوجوان لوگ, سوجھ بوجھ نہیں ہوگی, اور صفحاء الاحلام یعنی بے وقوف اور نادان قسم کے لوگ, نتائج کو نہیں سمجھیں گے, گہری فکر نہیں رکھیں گے. داعش کے پورے ٹولے کو دیکھ لیجئے, اس میں آپ کو ایسے ہی لوگ یا ان کے حمایت کرنے والے ایسے ہی لوگ ملیں گے کہ نیٹ پہ آیا, اس کو کانٹیکٹ کر لیا. اس میں بھی میں نے کہا بات ادھوری رہ گئی تھی کہ جھوٹ بولا جاتا ہے. برطانیہ کی 2 لڑکیوں کی خبر آئی اخبار میں, ٹی وی پہ, کہ وہاں سے مغرب کی مسلم عورتیں بھی داعش میں شریک ہونے آ رہی ہیں. دنیا چونک گئی, نوجوانوں کو جوش آ گیا, اور غیر مسلم دنیا کو ٹینشن ہو گیا کہ ان کے ساتھ عورتیں بھی اس کام میں شامل ہیں. کئی دنوں کے بعد اس خبر کی حقیقت جب سامنے آئی تو چند اخباروں نے چھاپا, بنگلور کے نشیمن نے, اردو والوں نے اور دوسروں نے, لوگوں نے اس کو پھر اوائڈ کر دیا. بات کیا خبر آئی کہ ان 2 لڑکیوں نے وہاں سے بھاگ کر میڈیا کے سامنے یہ بیان دیا کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کو زبردستی پلین میں بٹھایا گیا. اور خبر کیا شائع کی گئی, کئی نوجوانوں کے اس طرح کے بیان آئے کہ ہم کو زبردستی بھیجا گیا. کئی خبریں ایسی آئی یورپ کے ذرائع سے, یہ خبریں غائب ہو جاتی ہیں کیونکہ جھوٹ کا ساتھ نہیں ہوتا, اس سے سچ واضح ہونے لگتا ہے. یہ خبریں آئیں کہ امریکہ کی, یورپ کی جیلوں میں جو عمر قید کی سزا پانے والے مجرمین تھے, کورٹ نے, وہاں کی عدالت نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا, اور اب وہاں سے سزا کے بیچ میں حکومت نے ان کو رہائی دے دی. وہ جیل سے نکلے, آج جیل سے نکلے, کل بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا, اور پرسوں بولتے ہیں کہ میں عراق جا رہا ہوں داعش سے ملنے. یہ اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں. سلمان حسینی صاحب جیسے لوگ غور کریں کہ کہاں کی سازش چل رہی ہے کہ جو مجرمین جیل میں دم توڑنے والے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم بہت بڑا معاوضہ دیں گے, جائیے داعش کا ساتھ دیجیے, ہمارے مقاصد اور ایجنڈے کو پورا کیجیے. وہاں بھیج دیا گیا. یہ سازش پر دلالت کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں. اب یہ واٹس ایپ پر آتے ہیں, وہ دلیل اور ثبوت نہیں بنتا, لیکن داعش کے کئی لوگوں کے بدن کی تصویریں آئیں کہ ان کے بدن پر صلیب کا نشان ہے, موسد کا جو ہے علامتیں بنی ہوئی ہے, یہودیوں کی مختلف قسم کی نشانیاں موجود ہیں ان کے جسم پر, ان کے مرنے والے لوگوں پر, اور وہ مسلمان بلکہ سلفی کہلا رہے ہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کی نشانی بتائی گئی ہے. خارجیوں کی ایک صفت اور بیان کر کے بات کو سمیٹوں کہ خارجیوں کی ایک صفت جو بتائی گئی اور جو ان کا عمل تھا تاریخی طور سے, کہ وہ مسلمانوں کو, مسلمان قائدین کو کافر قرار دیتے تھے. یہ داعش والے سارے مسلم حکمرانوں کو آج کافر کہہ رہے ہیں. سارے مسلمانوں کو جو ان کی بات کو نہ مانے, ان سے نہ جڑے, کافر ہے. یہ ان کے ویب سائٹ پہ, ان کے نیٹ پہ موجود ہے. جو ان کے ساتھ نہیں دیتا وہ کافر.
سلفی لوگ اس طرح کافر نہیں کہتے جیسے سلمان صاحب فرما رہے ہیں. کفر کا فتویٰ دینے میں اس مسلمانوں کی جماعتوں میں سب سے زیادہ احتیاط اگر کوئی جماعت برتتی ہے تو وہ جماعت اہل حدیث. کتابیں شاہد ہے اس کی. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ شرک کرتا ہے، جو ایسا کرے گا وہ کفر کرتا ہے. کسی خاص جماعت کو، کسی خاص فرد کو کفر کا فتویٰ دینا ہمارے یہاں ممنوع ہے اصولاً. عقیدہ کی کتابوں میں جا کے دیکھیے. یہ خارجیت ہے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں. خارجی جو عہد اول کے تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے بہت سے لوگوں اور بہت سارے صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا. ہمارے نوجوان غور کریں، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں رہا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ نے چونکہ انسانوں کو حکم بنایا، اللہ کو حکم نہیں بنایا، اس لیے آپ کافر ہو گئے. ایک خارجی قائد نے کہا کہ اے علی، اگر آپ اپنے آپ کو کافر مان لو اور کافر ماننے کے بعد توبہ کر لو تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ابو بکر داعش کا جو ابو عدنانی شخص ہے، جو ان کا اسپیکر ہے، اعلان کرتا ہے، اس نے کہا کہ جو شخص سنیوں کو اور مسلمان حکمرانوں کو، مخالفین کو قتل کرے گا، ان کا سر لائے گا، ہم اس کو انعام دیں گے. ہماری اس کتاب میں بتایا کہ بھائی عبد الرحمن ابن ملجم نے ایک عورت کو پیغام دیا تو اس نے یہی کہا کہ میری شرط پوری کرو گے تب میں تم سے شادی کروں گی. کہا کیا شرط ہے؟ کہا اتنے روپیہ اور ایک لونڈی، ایک گانے والی، اور ساتھ میں حضرت علی کا سر. حضرت علی کو قتل کرو گے تو میں کروں گا. عبد الرحمن ابن ملجم بہت نیک تھا بظاہر. تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب مصر فتح کیا، وہاں نئے نئے مسلمان ہوئے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ آپ جو ہے ایک ایسے شخص کو یہاں بھیجیے جو قرآن پڑھا سکے لوگوں کو. حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیجا. قرآن بہت اچھا پڑھاتا تھا، قاری تھا، قرآن پڑھاتا تھا. پھر بعد میں یمن آیا، یہاں خارجیت اور شیعت سے متاثر ہوا، خارجیوں سے منسلک ہوا، اور اس نے بعد میں جب خارجیوں نے یہ پلان بنایا کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص، ان تینوں کو ایک ہی وقت میں فجر کی نماز کے لیے نکلے تو ایک ہی ٹائم میں قتل کیا جائے. 3 قاتلوں کو بھیجا گیا. حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے عبد الرحمن بن ملجم گیا. حضرت امیر معاویہ بچ گئے حملے میں. حضرت عمرو بن عاص بیمار تھے، فجر کی نماز کے لیے اس دن مسجد نہیں آئے، گھر میں پڑھی، اس لیے محفوظ رہے، اللہ نے بچایا. اور حضرت علی پر عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا. انتہائی اچھا قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، نیک. محکمے والے نوٹ کریں کہ ہر نیک دکھائی دینے والا شخص مسلمان نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے بتائیے. وہ خارجی اس کو کافر کہہ رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں، اور عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا ان کو. اور اس کے بعد حضرت حسن سے کہتا ہے کہ مجھ کو سزا کے طور پر شدید قتل کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، میری گردن مت مارنا. اس کو وہ نیکی سمجھ رہا تھا کہ میں اس طرح مارا جاؤں گا تو مجھ کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا. یہ کیوں تھا؟ خارجیوں کی، داعش والوں کی، خارجیوں کی جو علامت تھی وہ داعش والوں میں بھی، ان کا علماء سے تعلق نہیں ہے، علم سے تعلق نہیں ہے. علم قرآن و حدیث کا ان کے پاس نہیں ملے گا، جاہل لوگ ملیں گے، قرآن و حدیث کے سلسلے میں کھیلواڑ کرنے والے، الٹی سیدھی تفسیر کرنے والے. یہ عید کی نماز کو ضروری نہیں قرار دیتے، قرآن و حدیث کے بہت سارے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. خبروں میں یہ نہیں آتا کوئی سلفی، وہابی یا پکا مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا. یہ اصل میں اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کو خراب کرنے، اس کا حلیہ بگاڑنے کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں. آخری بات، علماء سے تعلق کا نہ ہونا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خارجیوں کے پاس مناظرہ کرنے گئے حضرت علی کی اجازت سے، تو انہوں نے کہا، جب اپنی بات شروع کی، وہ مناظرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بہت شاندار بات ہے، لمبی روایت ہے. تو بات شروع کی تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس سے آیا ہوں، انصار اور مہاجرین اور انصار کے پاس سے. یہ انہی کے الفاظ میں ہے کہ صحابہ کے پاس سے آیا ہوں، انصار اور جن کے درمیان قرآن نازل ہوا اور وہ قرآن کو دوسروں سے سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. تم لوگوں کے درمیان میں ان صحابہ کرام میں سے، قرآن کو جاننے والوں میں سے کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی حضرت ابن عباس کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے خارجیت جو قبول کی ہے، قرآن حدیث کو جاننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سیکھنے والا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے جو صحیح رہنمائی کرے، صحیح مسائل بتائے. اس کا مطلب خارجیت علماء سے دور رہتی ہے، علماء کی طرف مسائل میں رجوع نہیں کرتی ہے. 2 الگ الگ پوائنٹ ہے، میں اکٹھا بیان کر رہا ہوں. اس کتاب کے اندر علماء سے دور ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کو اعتراض کیا ہے؟ کہا حضرت علی نے حکم بنایا،
حکم کی بات قبول کی، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے. ہمارے یہاں بھی ایک جماعت یہ کہتی ہے جس نے فیصلہ نہیں کیا وہ کافر. اب حضرت علی بھی کافر ہو گئے نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ فیصلہ نہیں کیا. حضرت عائشہ سے جنگ جمل جیتی اور ان کو لونڈی نہیں بنایا، مال غنیمت نہیں لیا، یہ دوسرا اعتراض تھا حضرت ابن عباس کے پوچھنے پر بتایا. تیسرا یہ کہ اپنے نام کے ساتھ، جبکہ امیر المومنین ہے، نام کے سامنے ان کے مطالبے پر، حضرت امیر معاویہ اور ان لوگوں کے مطالبے پر انہوں نے امیر المومنین کو کاٹ دیا. تو جب وہ امیر المومنین نہیں ہے تو اس کا مطلب امیر الکافرین ہو گئے. یہ خارجیوں کا 3 سوال تھا. حضرت ابن عباس نے تینوں کا جواب دیا. کہا تم حکم بنانے پر اعتراض کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے جھگڑے میں کہا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. شوہر کے گھر کا ایک آدمی کو حکم بناؤ اور بیوی کے گھر کے ایک آدمی کو حکم بناؤ اس کی طرف سے. حکم یعنی پنچ، ثالث، بیچ میں فیصلہ کرنے والا. تو یہ بتاؤ کہ شادی بیاہ میاں بیوی کا معاملہ بڑا ہے یا خلافت کا اور حکومت کا؟ کہا حکومت کا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے سلسلے میں حکم بنا رہا ہے اور تم اس کو کفر کہہ رہے ہو. اگر کوئی موری میں